السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، اس وقت دنیا کے اندر تین بڑے مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ تینوں مذاہب میں کسی مسیحا کے منتظر کی پیش گوئی ہے جو نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہود مسیح کاذب کو صادق سمجھ کر اپنا رہنما مانتے ہیں، مسیح کاذب کو سچا سمجھ کر اپنا قائد مانتے ہیں، اور مسلمان اور عیسائی مسیح صادق کے منتظر ہیں، سچے مسیح کے منتظر ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو فرق اہمیت کے ساتھ بیان کریں گے وہ یہ کہ عصر حاضر کے یہود اور عیسائی کتنی شدت سے مسیح غائب کے ظہور کے متمنی ہیں اور کتنی شدت سے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اہل مغرب کی اکثریت لا مذہب اور بے دین ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حوالے سے نہایت پرجوش اور سرگرم ہیں۔ امریکہ کے اندر تقریباً 80,000 بنیاد پرست پادری موجود ہیں، جن میں سے بہت سے پادری 1,000 کرسچن ریڈیو اسٹیشنوں سے اپنی تقاریر نشر کرتے ہیں، اور ان کے پاس مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنز بھی ہیں۔ ان میں ایک خاصی بڑی تعداد ڈسپینسیشنلزم کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی عن قریب آمد اور عظیم ترین جنگ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ بڑی اور با اثر تعلیم گاہیں جو ڈسپینسیشنلسٹ عقیدے کی تعلیم دیتی ہیں، ان میں دا بائبل انسٹیٹیوٹ آف شکاگو، فلاڈیلفیا کالج آف بائبل، دا بائبل انسٹیٹیوٹ آف لاس اینجلس اور ان جیسے تقریباً 200 کالجز اور انسٹیٹیوٹ شامل ہیں۔ 1998 عیسوی کے اندر بائبل اسکولوں کے طلباء کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان میں 80 سے 90% اساتذہ اور ان کے طالب علم بھی ڈسپینسیشنلسٹ ہیں۔ یہی بائبل کالج کے گریجویٹ یہاں سے نکل کر پادری بنیں گے اور اپنے عقائد کی تبلیغ چرچ کے اندر کریں گے، یا اپنا الگ بائبل اسکول کھول لیں گے اور ان میں تعلیم دیں گے۔ یہ لوگ اس عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ایک خوفناک تباہی آنے کو ہے، لیکن انہیں ایک پل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ انہیں پہلے ہی نجات مل چکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلد اپنے مسلک کے اندر شدید بنیاد پرست ہیں، اور اس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً 1/4 تعداد اس کی ماننے والی ہے۔ اس تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اور مشہور ثروت مند دولت مند امریکی ہیں۔ یہ تحریک بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کا مقصد $1 بلین جمع کرنا ہے تاکہ روئے زمین کے ہر فرد تک مسیح کا پیغام پہنچا دے۔ 16,000 مسیحی پادری، جن کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ $2 بلین کے بجٹ سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کل وقتی مبلغ 2 کروڑ افراد تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور $500 بلین سے زیادہ عطیات اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اثر امریکی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔ امریکہ کی مشہور سیاسی اور بین الاقوامی شخصیت اس سے متاثر نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ رونالڈ ریگن سے لے کر بش جونیئر تک کے عجیب و غریب بیانات سامنے آتے رہے، جن کی توثیق نہ ہو چکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کہ ایسی جدت پسند، ایسے قدامت پسندی پر مشتمل بات کہہ سکتے ہیں۔ مثلا امریکہ کے سابق صدر رونالڈ ریگن نے پادری جم بیکر سے 1981 عیسوی کے اندر بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذرا سوچئے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔ سلطنت روما یعنی مغربی یورپ کی تجدید نو کے بعد پھر عیسیٰ مسیح ان پر حملہ کریں گے، جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو آرمیگڈون کی وادی میں اکٹھی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یروشلم سے 200 میل تک اتنا خون بہے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باغ کے برابر ہوگا، گھوڑوں کی لگام کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی ساز و سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گی۔ ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر
لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو سب صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ مشہور امریکی مصنفہ گریس ہال سیل اپنی کتاب کے اندر لکھتی ہیں، امریکہ کے اندر 8 سال تک ایک ایسا صدر بھی رہا ہے یعنی رونالڈ ریگن، جسے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر یعنی قرب قیامت کے دنوں میں زندہ ہے، بلکہ یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ واقعہ اس کے دور حکومت کے اندر ہی پیش آئے گا۔ صدر بش نے ایک مرتبہ یہ آواز لگائی کہ مجھے براہ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدر بش نے جو بنیاد پرستوں کے خلاف مہم میں پیش ہیں، طیارے میں ہی ایک دعائیہ تقریب منعقد کی، جس میں محترمہ کونڈولیزا رائس صاحبہ نے فضائی دعا گزاروں کو کٹر مذہبی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔ یہ تو وہ مشہور امریکی صدر کی کارگزاریاں تھیں۔ دیگر امریکیوں کی ذہنیت سے آگاہی کیسے ہو سکتی ہے، ذرا سنیے۔ ریورنڈ کلائیڈ لوٹ ایک پینٹی کوسٹل پادری ہیں۔ انہوں نے بائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ یہودیوں کے تیسرے ہیکل کی تعمیر لازمی طور پر یروشلم میں مسیح کی دوسری بار آمد سے پہلے ہوگی۔ یہ کلائیڈ سرخ بیل یا کنواری گائے کو جو بالکل بے داغ ہو ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس کے بعد آئندہ ہیکل کی تعمیر کی رسم پوری ہو جائے گی، اور اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں یعنی مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو مسمار کر دینا ہوگا، ڈھا دینا ہوگا، اور لوٹ کو یقین ہے کہ خدا کی شرکت سے یہ کام مناسب وقت میں ہو جائے گا۔ یہ نیو یارک ٹائمز 27 دسمبر 1998 عیسوی کے اندر اس اخبار کے اندر یہ بات چھپی ہوئی تھی۔ 1998 عیسوی کے آخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ ویب سائٹ پر یہ بھی دیکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ ایک یہودی ہیکل کی تعمیر ہے۔ خبرنامے میں لکھا ہے کہ اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت موزوں وقت آ گیا ہے۔ خبرنامے کے اندر اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ اسرائیل کو اپنے آخری عظیم تاریخی ڈرامے میں اسٹیج کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعہ ہونا باقی ہے، وہ یہ کہ اس کی قدیمی زمین پر عبادت کے لیے ایک قدیمی عبادت گاہ کی از سر نو تعمیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی روح سے ایک ہی جگہ ہے جہاں اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا جاتا ہے، یہ ہے مونٹ موریا۔ وہی جگہ ہے جہاں اس سے پہلے کی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی تھی، یعنی عین مسجد اقصی اور گنبد معراج پر۔ الغرض مختصر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مغرب اپنی مادیت پرستی کے باوجود اس قدر انتہا پسند ہے کہ شدت سے مسیحا کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مقدس باپ کے آنے کے بعد انہیں آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، جہاں سے وہ آخری ہولناک جنگ کا مظاہرہ بالا خانوں میں بیٹھ کر کریں گے، جبکہ دوسری طرف ہم مسلمان مذہب پسند ہونے کے باوجود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشن گوئیوں پر ایسے متوجہ نہیں ہے جیسا کہ دور حاضر کے اندر ان پیشن گوئیوں کے آثار قریب دیکھ کر چوکنا اور متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے، مسیحا کے انتظار سے ان کی غفلت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔